السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہمارا سلسلہ صحیح البخاری کا جاری ہے، حدیث نمبر 8۔ اس سے قبل میں ارکان اسلام کے اوپر بڑی مختصراً گفتگو کر چکا ہوں۔ اب کیونکہ میں نے لاسٹ آڈیو میں کہا تھا کہ ان 5 چیزوں میں اسلام کو منحصر کرنے کی کیا وجہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ عبادات یا تو قولی ہوتی ہیں یا فعلی ہوتی ہیں، یا غیر قولی ہوتی ہیں۔ قولی عبادات میں آ جائے گا جیسے کہ شہادتین کی گواہی ہے، ہم زبان سے ادا کرتے ہیں نا، یعنی کہ قول ہماری زبان سے ادائیگی ہوتی ہے، اس میں اللہ کے بارے میں گواہی اور اللہ کے رسول کے بارے میں گواہی۔ اور غیر قولی یعنی کہ جو قول نہیں ہے، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا تو وہ جن کو ترک کیا جاتا ہے یا فعلی ہوتی ہیں، ترکی کہہ لیں یا فعلی کہہ لیں۔ تو ترکی عبادت جیسے کہ روزہ ہے، ہم کچھ چیزوں کو ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں نا، اللہ کے لیے پانی نہیں پیتے، کھاتے نہیں ہیں، فحش گفتگو نہیں کرتے، کسی سے لڑتے نہیں ہیں، کچھ چیزوں ہم چھوڑتے ہیں۔ تو جس عبادت میں کچھ چیزیں اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہیں ان کو عبادت فعلی اور ترکی کہا جاتا ہے۔ اور فعلی کی بھی 2 قسمیں ہیں، بسیط ہوگی یا مرکب ہوگی۔ بسیط بدنی عبادت ہوگی یا مالی ہوگی۔ بدنی عبادت جیسے کہ نماز ہے، اور مالی عبادت جیسے کہ زکوٰۃ ہے۔ اب زکوٰۃ کیونکہ مال سے دی جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مالی عبادت۔ زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، اور ان دونوں کے مجموعے کو مرکب کہیں گے تو وہ کیسے؟ اس کی مثال حج ہے۔ حج میں یہ تمام عبادات جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب عبادت، جس میں تمام چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں امام بخاری نے اپنی اس کتاب کی ترتیب اس حدیث کے موافق رکھی ہے، اس لیے وہ اس حدیث کو سب سے پہلے لے کے آئے، اور اس میں اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں جو کہا ہے کہ اللہ کے بارے میں گواہی دینا کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے، اللہ کے، اور اللہ کے نبی آخری اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد علم کا تذکرہ کیا، یعنی کہ کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم امام بخاری نے قائم کیا ہے نا۔ تو یہ چونکہ ہمارا ایمان پختہ ہوگا تو عمل ہوگا نا، جب ہمارا ایمان ہی نہیں ہوگا تو آگے ہم عمل کے لیے ہماری لائف جو ہے وہ مشکل کی طرف چلی جائے گی۔ تو اس لیے امام بخاری نے پہلے کتاب الایمان اور بعد میں کتاب العلم ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض جو سمجھ آتا ہے، وہ اعتراض کیا ہے؟ اشکال یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کی اس حدیث میں حج پہلے اور روزے کا ذکر بعد میں کیا گیا، جبکہ یہی حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان میں امام مسلم نے ذکر کی ہے، اس میں روزہ پہلے اور حج کا ذکر بعد میں ہے۔ بلکہ یہی حدیث صحیح بخاری کتاب التفسیر میں بھی ذکر ہوئی ہے، جہاں حج کا ذکر صوم کے بعد ہے، یعنی کہ پہلے صوم اور بعد میں حج کے الفاظ آئے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے، یعنی کہ یہ ترتیب الٹ کیوں ہوئی ہے؟ تو اب اس میں جواب یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کا سماع ایسے ہی کیا ہے نا۔ تو جس حدیث میں سیام یعنی کہ روزے اور حج رمضان کا ذکر حج کے بعد ہے، تو اس کا جواب ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ دیا ہے، یعنی کہ سیام رمضان کا ذکر حج کے بعد ہے۔ اس کا جواب حافظ نے یہ دیا ہے کہ یہ کسی راوی کی طرف سے روایت بالمعنی کی صورت میں ممکن ہے، یہ جس میں سیام رمضان کا ذکر حج کے بعد ہے، کیونکہ اصل ترتیب پہلے حج اور بعد میں رمضان ہے، اور جن روایات میں پہلے رمضان بعد میں حج ہے تو اس کا مراد یہ ہے کہ روایت بالمعنی ہے یہ، لیکن دونوں صورتوں میں حدیث کے معنی کے اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو اس لیے بعض روایات بالمعنی ہیں اور بعض روایات باللفظ ذکر کی جاتی ہیں، بالالفاظ جو ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں۔ تو اب عبداللہ بن عمر نے ایسے ہی سنا ہوگا تو انہوں نے ایسے ہی بیان کر دیا، اور کسی راوی نے حج روزے کو پہلے اور حج کو بعد میں ذکر کیا ہوگا، سنا ہوگا تو انہوں نے ویسے بیان کر دیا۔ ایک اشکال یہ بھی کہ اس حدیث میں جہاد کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہے جہاد کا؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے،
یعنی کہ اگر امت کا ایک گروہ بھی جہاد کر لے گا تو باقی امت کی طرف سے کفایت کر جائے گا، تو کیونکہ وہ فرض نہیں ہے تو اس لیے اس کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا نا۔ اور جب کہ اس حدیث میں وہ چیزیں ذکر ہوئی ہیں جو کہ فرض عین ہیں، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو یہ فرض عین ہے، ہر حال میں ان کی ادائیگی فرض ہے۔ تو یہ ایک تو اس میں اشکال تھا، تو اس کو بھی میں نے واضح کر دیا کہ اس کا مقصود کیا ہے، اس کی وجہ کیوں اس کو جہاد کو ذکر نہیں کیا گیا، تو وہ بھی اس کو میں نے بیان کر دیا۔ باقی ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، باقی سوال یہ ہے کہ امور اسلام یعنی کہ احکام اسلام تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس حدیث میں صرف 5 ہی کو خاص کیوں کیا گیا ہے؟ اس حدیث میں صرف 5 کیوں بیان کیا گیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کو کیوں بیان کیا گیا ہے حالانکہ بہت سی اور چیزیں ہیں؟ تو اس کا جواب ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ ان کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حقوق 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، اللہ کے حق، اللہ کے حقوق، اور دوسرا ہے حقوق العباد ہے۔ اور اس کے بعد حقوق اللہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، بعض فرض عین ہیں اور بعض فرض کفایہ ہیں، جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ حقوق اللہ ہیں لیکن یہ فرض عین ہے، اور جہاد بھی حقوق اللہ ہے لیکن وہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی کہ حقوق اللہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین کو مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں ہر بندے کے اوپر فرض ہے، اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں صرف چند بندے کر لیں گے تو باقی لوگوں کی طرف سے کفایت کر جائیں گے، جیسے کہ نماز جنازہ ہے۔ اگر کسی شہر میں کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے تو شہر کے ہر بندے پہ نماز جنازہ فرض نہیں ہے، ہاں اگر چند بندے اس کی ادائیگی کر لیں تو باقی شہر کے لوگوں کی طرف سے وہ کفایت کر جائے گا، ان کو گناہ نہیں ہوگا، جبکہ نماز جو ہے وہ ہر بندے کے اوپر فرض ہے، ہر بندے کے اوپر فرض ہے۔ تو یہ ہے حقوق اللہ کی 2 قسمیں، حقوق فرض عین اور فرض کفایہ۔ اب وہ حقوق جو اللہ فرض عین، اس حدیث میں جو حقوق فرض عین ہے، حقوق اللہ فرض عین ہے، ان کو اس حدیث میں ذکر کیا گیا، وہ 5 ہیں۔ ان کے علاوہ جو حقوق ہیں یا تو فرض کفایہ ہیں یا وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس حدیث میں حقوق اللہ کا ذکر ہے اور حقوق اللہ میں سے ان حقوق کا ذکر ہے جو فرض عین ہیں، ہاں جو اس حدیث میں ذکر نہیں ہوئے یا تو وہ فرض کفایہ ہیں جیسے کہ جہاد ہے، اس کا ذکر نہیں ہوا، یا ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ لیکن جیسا کہ جہاد بھی بعض اوقات فرض بھی ہوتا ہے، فرض عین بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ایک مخصوص صورت ہوتی ہے نا، مخصوص وقت ہوتا ہے، ہر حال میں کسی چیز کا فرض ہونا یہ ایک الگ بات ہے، اور وقتی طور پہ کسی چیز کا فرض ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ اب اس میں اس طرح کئی حقوق العباد ہیں، جیسا کہ والدین کی اطاعت کرنا اور اولاد کی یہ ساری، تو یہ لیکن حقوق اللہ میں یہ 5 چیزیں، 5 حق ایسے ہیں، کیونکہ والدین کی اطاعت کرنا بھی فرض عین ہے، ہر حال میں فرض ہے، اور اولاد فرما برداری کرنا اپنے والدین کی یہ بھی فرض عین ہے، تو پھر ان کا اس میں ذکر کیوں نہیں ہوا؟ تو اس میں یہ بات ہے کہ یہ حقوق العباد ہیں، حقوق العباد ہیں، تو اس لیے کیونکہ حدیث میں حقوق اللہ کا ذکر ہے تو اس لیے ان حقوق کا جو حقوق فرض عین ہیں۔ تو اب اس میں ایک اور اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ ان 5 ہی کو ذکر کیوں کیا ہے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے، اس کا پہلا جواب میں نے دے دیا تفصیل کے ساتھ، دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں مشہور تھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو مشہور ہونے کی بنا پر ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو مشرکین اور یہود و نصارہ میں کسی نہ کسی صورت میں مروج تھیں، یعنی کہ وہ لا الہ الا اللہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ اسلام داخل ہونے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، یعنی کہ آپ اگر تصدیق کریں اللہ کی اور ساتھ بتوں کی پوجا بھی کریں تو ایسا نہیں ہے،
اللہ ہی کی عبادت ہے، اور شہادتین کا اقرار کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بغیر انسان اسلام میں انٹر نہیں ہو سکتا نا۔ اور اس طرح میں نے نماز کے بارے میں بتایا، زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، روزے کے متعلق میں نے بتایا، تو یہ ساری چیزیں ہماری ہماری نفس سے ریلیٹ ہیں، تعلق رکھتی ہیں، تو اس لیے ان کو ہم بدنی عبادات بھی کہہ سکتے ہیں نا۔ بدنی عبادت جیسے کہ ہم روزہ اپنے اس میں ہمارے جسم کی انرجی سے ہوتی ہے، اور حج ہے، نماز، اس میں بھی ہماری ایک انرجی، ہمارا جسم اس میں حرکت کرتا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ ہے، اس کو ہم مالی کہیں گے، مالی بھی کہیں گے، بدنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بدنی کہیں گے مانوی اعتبار سے نا، جیسے کہ ہمارے گناہ کم ہوتے ہیں اور گناہ جڑتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ ہمارے بدن سے ایک معنی کے اعتبار سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ کچھ علمی باتیں ہو جاتی ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا اس میں گہرائی میں نہیں جاتا، لیکن جو باتیں تھیں اس حدیث کے متعلق ان کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اصل بات جو ہوتی ہے وہ حدیث کو سمجھنے کی ہوتی ہے، اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی ہوتی ہے۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حکام کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کے اللہ ہمیں توفیق دے۔